السلام علیکم۔ جیل میں بیٹھا ہوا شخص سیکورٹی رسک بن چکا ہے، بس یہ کہنا تھا نونڈی گی رہنما کا۔ پھر شہریار آفریدی نے اس کی ایسی کی تیسی بجا دی۔ دیکھتے اس ویڈیو میں، لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جو ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا بی بی کے ساتھ مل کے، ہم نے جنرل مشرف کو نکالا، ہم نے جو ان کی پاور تھی 52 بھی وہ ساری ہم نے ختم کی، واپس ہم نے پارلیمان کو عزت دی۔ ابھی ووٹ کو عزت، یہ ووٹ ہی کو عزت ہے نا جی، لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا۔ اب پنجاب کے اندر سی ڈی بنائی ہوئی ہے، لوگوں کو تحفظ ہے، زمینوں پہ قبضے ہیں جو لوگوں کے جو ہے آپ کو پتا ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر رہی ہے، بندہ پکڑ دیے سڑک پہ لے جاتی ہے، کونے میں گولی مار دیتی ہے۔ 20-30 سالوں سے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، 15 دنوں میں لوگوں کے قبضے چھوٹ رہے ہیں، لوگوں کو بندہ مار دیا پنجاب میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ۔ کون سا غلط کام کیا مجھے بتائیں کہ کون سا غلط کام کیا؟ ملک صاحب دیکھیں، عدالتی نظام سے بالا ہو کر جب بھی آپ قتل کریں گے، عدالتی نظام ہے ملک صاحب، کون سا عدالتی؟ یہ تو آپ کی ناکامی ہے سر، ریاست نہیں، ہماری ریاست کی ناکامی نہیں ہے یہ جب گٹو سی یو والے سر یا ثاقب نثار جیسے لوگ آئیں گے نا، بجائے اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا، اپنے اندر ریفارمز لانا، اپنی آئینی عدالتوں کو ٹھیک کرنا، لوگوں کو انصاف دینا، اس کو چھوڑ کر آپ ڈیم بنانے کے لیے فنڈ جمع کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی بےزتی کرنے کے لیے۔ سر غلط کام کون کرے گا؟ آسمان سے اللہ نے فرشتے، لیکن سڑکوں پہ لے جا کے گولی مارنا بھی غلط ہے۔ جو آپ کے اوپر کس دن کیس بننا ہے آپ کی جماعت کے اوپر، کوئی بات پنجاب حکومت کے خلاف پوری چارج شیٹ ہے۔ لوگوں کے ساتھ جا کے دیکھیں، سکون کی نیند سوتے ہیں آج اللہ کے فضل سے، لوگ آج کرائم کم ہو گیا۔ 500-700 بندہ مارا ہے، اس میں سے 10 غلط مارے ہوں گے، وہ 10 کا جواب کون دے گا؟ سر کوئی مولوی مارا، کوئی کسی سارے گناہگار لوگ ہیں، 20-30 لوگ قتلوں میں انوالو ہیں، لیکن کس نے اختیار دیا؟ چھوڑ دیں، کس نے اختیار دیا پولیس والے کو جا کے گولی مار؟ گھر اجاڑے انہوں نے، کتنے خاندانوں کو انہوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ میرا اس سے آپ 100 اختلاف کریں، ہم اس پر، ہم نے لوگوں سے ووٹ لیا، اس پہ لوگ سڑکوں پہ گولی مارنے پہ ووٹ لیا۔ سر کون سی سریعام گولی مارتے ہیں لوگ؟ اب یہ ساری سریعام ہے، کوئی غلط کام کیا، ساری غلط ہے۔ ہمارے اب رحمان ڈکیت کی کوئی فلمیں تو نہیں بنتی، اللہ کے فضل سے ساری چیزیں۔ یہ رحمان ڈکیت والا جو آپ نہیں سر، میں نے آپ کو جو چیز کی ہے انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے، آپ کو چاہے اچھا لگے اور کوئی طریقہ نہیں، عدالتیں دیں سر۔ میرے ملک صاحب ابھی میں نے تو 1 منٹ بھی نہیں لیا، میرے بھائی نے ابھی بات بڑی لمبی چوڑی کی ہے، گورنمنٹ ان کی 13-14 سال سے زیادہ ہوگی کے پی کے اندر، کافی عرصہ ہوتا ہے 14 سال کا۔ ریفارمز لائیں، کس نے روکا ہے؟ ریفارمز یہ تو نہیں ہے کہ آپ پٹیالہ جیل کے جتھوں کی صورت میں پہلے وہ گنڈا پور صاحب تشریف لاتے تھے، اب سہیل افریدی صاحب، آپ کے پی کے لوگوں کو دیکھیں جہاں پہ 5 بجے کے بعد لوگ نہیں نکلتے، بھی انصاف تو آپ نے دینا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، باہر سے تو آگے لوگوں نے مدد نہیں کرنی، ملک صاحب بیٹھے ہیں، افریدی صاحب کی حکومت ہے، ریفارمز لائیں، وہاں پہ آپ اپنی آئین سازی کریں، لوگوں کو آپ تحفظ دیں، آپ فاٹا کے لوگ ہوں، جو بھی لوگ ہیں، مرج کیا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آئینی طور پہ جو صوبے کی حکومت ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ وفاق کو جو آپ کو ریکوائرمنٹس وفاق سے ہیں، وفاق آپ کو وہ دے گا، لیکن امن امان قائم کرنا صوبے میں صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر بارڈر وہاں پہ اور ایشوز ہیں، جو اب فوج کے اوپر حملے ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان وہاں پہ شہید ہوتے ہیں، صوبائی حکومت بارڈر سیکیور کر سکتی ہے؟ نہیں، بارڈر، لیکن پولیس ان کے پاس ہے، نظام کر سکتی ہے، نہیں وہ تو فوج نے کرنے ہیں، لیکن لوگوں کو امن و امان کا تحفظ دینا ساری پولیس ان کے انڈر ہے۔ بتائیے میرے انڈر تو نہیں ہے پولیس۔ پہلے تو سی سی ڈی کی انہوں نے بڑی تعریف کی، تو پھر تو آپ کو کے پی میں بھی ایک سی سی ڈی بنا دینی چاہیے، بندے 2-4 روز اٹھایا کریں اور کونے پہ لے جا کے گولی مار دیں۔ یہ نیشنل پلان کا حصہ ہے سی سی ڈی، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کسی کی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یہ نیشنل پلان کا حصہ ہے کہ تمام صوبے سی سی ڈی بنائیں گے، صرف پنجاب نے اس پہ امپلیمنٹ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنائیں گے، لیکن ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اس کا حصہ نہیں ہے۔ اپنے بھائی کو انٹرپٹ نہیں کیا سر، میں جی نمبر 1، جب آپ جوڈیشل ریفارمز نہیں کرتے، کرمنل جسٹس سسٹم کو آپ پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ کرمنل جسٹس سسٹم کے 4 پلرز ہیں، پولیس، پریزن، رول آف پروسیکیوشن اینڈ لاسٹ رول آف پارلیمنٹیرینز۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ اپنی ذات کو پروٹیکٹ کریں اور آپ قانون سازی تو نہ کریں لیکن سہارے لینے شروع کریں، یہ حق کس نے دیا آپ کو یا مجھے کہ میں کسی کا قتل کروں؟
Who has given this right? یہ ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کا قاتل ہے. آپ کو یا کسی کو کیا پتا کہ یہ بندہ انوالو ہے نہیں انوالو, اور اس کو لٹکا دو, اس کو مار دو, اس کو یہ کر دو, یہ اختیار کسی کو نہیں. دوسری چیز, آپ نے 18th امینڈمنٹ کے بعد مرج کیا فاٹا کو, 3% فرام ڈویزیبل پول دینا تھا, 200 ارب روپے. آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کے نام پہ کے پی کی پولیس کو اکوپ کرنا تھا, ان کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی دینی تھی, ان کو ویپنز دینے تھے, ان کو وہ ریکوائرڈ پر ریکویزٹس, وہ تمام چیزیں دینی تھی. جس طرح فوج پاکستان کے میرے جوان شہید ہو رہے ہیں, ایف سی کے ہو رہے ہیں, لیوی کے ہو رہے ہیں, پولیس کے ہو رہے ہیں, عام پاکستانی ہو رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کی بات ہم کر رہے ہیں, اور آپ جب لیکن کے پی کو جو 1% دیا جا رہا ہے ٹیررزم کے بعد میں, کے پی نے اس سے اپنا سی ٹی ڈی کو مضبوط کوئی نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں, اب آ کے 15 سالوں کے بعد وہاں پہ یہ رونا شروع ہو گیا ہے کہ وہ امریکن ہتھیار استعمال کر رہے ہیں, یہ ٹی ٹی پی والے, تو ہمیں ہتھیار چاہیے. 10-12 سالوں سے آپ نے پیسہ ضائع کیا, 700 ارب کے قریب رقم ہے. کے پی پولیس کی پرفارمنس کو, میں شعیب سڈل صاحب اور ہمارے ساتھ کچھ پارلیمنٹیرین زون کے انڈیا گئے, کے پی پولیس ریفارمز کو انڈیا کے اندر بھی ایکنالج کیا گیا. یو کین ایون گیٹ, آپ کال پہ بھی شعیب سڈل صاحب اور پی ایم ایل این کے ان لوگوں کو لے سکتے ہیں. میں واپس آتا ہوں, پولیس خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب سے لے کر, محمود خان صاحب سے لے کر, علی امین گنڈاپور صاحب سے لے کر, اور ابھی سہیل آفریدی صاحب تک, جتنے بھی اسی کونسل آف کامن انٹرسٹ کے انٹریکشنز ہوئی ہیں, ان نیشنل سیکیورٹی کے انٹریکشنز ہوئے ہیں, اس میں یہ اس چیز کو ایمفیسائز کیا گیا. اصل بات یہ ہے کہ جب 2611 کلومیٹر کا بارڈر, جو کہ جس میں مین جو سٹیک ہولڈر ہے وہ کے پی اور بلوچستان ہے, آپ اس کو پوچھیں نا, آپ اس کو امپاور ہی نہ کریں, آپ اس کو, جب آپ ڈرون کرتے ہیں, جب آپ کے لیے لوگ آئی ڈی پیز بن کے واپس آتے ہیں, آپ کو ان کی ریسیٹلمنٹ کا احساس نہ ہو, آپ ان پر انویسٹ کرنا بھول جائیں. یہ میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, میں بطور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اگلی موسٹ امپورٹنٹ چیز, انہوں نے ایک بات کی کہ جی اڈیالہ 4.5 کروڑ عوام کا چیف منسٹر, اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو پرمیشن دیتا ہے اور ملاقات کی, اس کی ملاقات نہیں کہی جا رہی. وائی؟ جیل مینول کو کیوں؟ ان تمام جو ان کی جائز, ایک قیدی ہے نا, قیدی, اس کے جو بھی پاکستان کے قانون کے اندر اس کو جن چیزوں کی اجازت ہے, آپ اس سے بھی ان سے محروم رکھ رہے ہیں. اگلی اور موسٹ امپورٹنٹ بات, انہوں نے کہا کہ جی آپ وہاں کی سیکیورٹی, جب آپ چیف منسٹر کو اون ہی نہ کریں, آپ یہاں سے بیٹھ کے اسلام آباد سے پریس کانفرنسز کریں, چیف منسٹر کی کریڈینشلز کو چیلنج کریں, اس پہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کریں, اس کو اون کرنے کے بجائے اس کو ڈس اون کیا جائے. ان سپائٹ آف دیٹ وہ ریچ کر رہا ہے, وہ مریم نواز کے لیے بھی خط لکھ رہا ہے, وہ پرائم منسٹر کو بھی خط لکھ رہا ہے, وہ ہر کسی کو انگیج کر رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان ہم سب کا ہے, ہم سب سٹیک ہولڈرز کو اون کریں, ہم ایک کنسنسس. مجھے بتائیں, یہ جو کیا کہتے ہیں آپریشنز پہ 21 پارٹیاں کے پی ایس میں بلائی گئی, نون نے پارٹیسپیٹ کیا, پیپلز پارٹی نے پارٹیسپیٹ کیا, سب نے سائن کیا, اس کے باوجود وہاں پہ کچھ اور رویہ, یہاں پہ کچھ اور رویہ. پاکستان کی بات کریں پلیز. پلوی شاہ, آپ بتائیے, پولیٹیکل کنسنسس آپ کو چاہیے نیشنل الیکشن پلان پر عمل کے لیے بھی اور ملک کے اندر سیاسی استحکام کے لیے بھی, کیوں نہیں ہے وہ کنسنسس؟ یا عمران خان سے ملاقات کے لیے 2 چیف منسٹر رول گئے, یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے. آپ شاید سچ کہتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ایک محترمہ بے نظیر بھٹو نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی ایک بڑی اچھی, اس زمانے میں بھی وہ ریکنسیلیشن بھی بی بی نے بات کی تھی, پوری کتاب اس زمانے میں بھی وہ بالکل جو تھی وہ اس موقع پر فٹ آتی تھی, صاحب تھی. آج بھی ان کی رائے جو ہے وہ کہ وہ شہید ہو گئی ہیں, آج کے دور میں بھی یہی ایک طریقہ ہے. کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز میں یہ اتنا ہمت اور حوصلہ ہے سچ بولنے کا اور ریکنسائل کرنے کا؟ سوال تو یہ ہے. دیکھیں کیوں نہیں, اور اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن 27 دسمبر 2007 کو بی بی کی شہادت ہوئی ہے, تو میں تو کہتا ہوں پیپلز پارٹی کو صرف ان کا یہ سلوگن ہی لے کر ریکنسیلیشن والا آگے بڑھ جائے تو قومی خدمت ہوگی. اس کی کوئی طریقہ ہے ہی نہیں, ورنہ اپنی نفرتوں میں, اپنے ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلنے میں ہم سب اتنے آگے چلے جائیں گے کہ خدا نہ خواستہ ہم ملک کو نقصان پہنچا دیں گے. اور اس میں جیت کس کی ہوگی؟ دیکھیے آپ آج ایک 2 فرنٹ وار سچویشن میں نہیں ہیں.
टू फ्रंट वॉर है और एक अंदर से वॉर हम है, फेस कर रहे हैं, एक फ्रंट तो हमारे अंदर हमारी है इंटरनल जो यूनिटी है उसके ऊपर और सवालिया एक निशान आ फ्रंट तो रहा है। अंदर है ना, वो तो है, अंदर से भी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, खुद कुछ फटते उससे हैं। निपटने के आप लिए अंदर आप भी लोगों लड़ रहे की हैं, दो यूनिटी fronts पे भी चाहिए, लड़ रहे आप हैं। लोगों की यूनिटी और हार्मनी मैं तो ये चाहिए। बिल्कुल इस बात की ये कहती हूँ, फेवर करती हूँ कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन होना चाहिए, चाहे आप उसे अभी शुरू करें, आज नहीं, साल नहीं, 2 साल बाद, कहीं ना कहीं कोई ना कोई। क्यों आप एक आखिरी बात देखिए, दूसरी बात मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए कहना चाहती हूँ कि जो रहमान डकैत की बात की आबिद शरीली साहब ने, वो उसकी स्क्रिप्ट रॉ की स्क्रिप्ट है, इसमें आप बिल्कुल दो राय ना रखें। उसकी स्क्रिप्ट रॉ और मोदी की स्क्रिप्ट है, और ये एक इंतहाई मजमूम और घटिया मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा किया है इंडिया ने, जिसपे तमाम कौम जो है मुश्तरका लानत भेजती है, तमाम पाकिस्तानी कौम, और हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं इस फिल्म का। गो के मैंने नहीं देखी, लेकिन हमें सिर्फ इसको सूबा सिंध के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये पूरे पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ये काम किया है। और इसी तरह वो जो अभी ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा वो अटैक हुआ, उसका उन्होंने सारा मुद्दा जो है, मेरे ख्याल में 5 मिनट गुजरे नहीं थे अटैक के कि वो पाकिस्तान पर वो डाल दिया। इंडियन नेशनल है और हैदराबाद से उसका ताल्लुक है, पता नहीं लेकिन जी वो रॉ का एजेंट था, 3-4 वो दिन कौन उन्होंने था? हमें मुसलसल क्या पता वो पाकिस्तान रॉ के का ऊपर एजेंट उन्होंने नाम ले लेकर सिर्फ मजे लूटे। हमें क्या पता जी वो कोई रॉ का एजेंट था, एक वो अफसोसनाक गया ही वाकया- इसलिए था कि उसको लिंक किया जाए किसी तरीके से। अफसोसनाक वाकया जो हुआ, और जो भी उसमें मुलव्वस है दहशतगर्दी में, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इंडिया उसका का रवैया ये था उसका- कि वो उसका मजे लूट सारा रहे थे कि बोझ हम पे डाल पाकिस्तान रहे थे। में, बिल्कुल बोझ पाकिस्तान पे डाल। अगर आपको भी हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।